السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پھر فرمایا، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور وہ میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میری جگہ پر اسی طرح ہو جیسے ہارون موسیٰ کی جگہ پر تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ خیبر کے موقع پر یہ بھی فرماتے ہوئے سنا، میں آج اس شخص کو علم عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں ایک جگہ قیام فرمایا اور نماز با جماعت قائم کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، کیا میں مومنین کی جانوں سے قریب تر نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ پھر آپ نے فرمایا، کیا میں ہر مومن کی جان سے قریب تر نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس یہ اس کا ولی ہے جس کا میں مولا ہوں۔ اے اللہ، جو اسے دوست رکھے اسے تو بھی دوست رکھ، اور جو اس سے عداوت رکھے اس سے تو بھی عداوت رکھ۔ براء بن عازب سے روایت ہے کہ ہم آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے۔ راستے میں ہم نے غدیر خم میں قیام کیا۔ وہاں ندا دی گئی کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے، اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 2 درختوں کے نیچے صفائی کی گئی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر ادا کی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں میں مومنوں کی جانوں سے بھی قریب تر ہوں؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں ہر مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ، اسے تو دوست رکھ جو اسے علی کو دوست رکھے، اور اس سے عداوت رکھ جو اس سے عداوت رکھے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے کہا، اے ابن ابی طالب، مبارک ہو، آپ صبح و شام یعنی ہمیشہ کے لیے ہر مومن و مومنہ کے مولا بن گئے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے تو غدیر خم پر قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائبان لگانے کا حکم دیا اور وہ لگا دیے گئے۔ پھر فرمایا، مجھے لگتا ہے کہ عنقریب مجھے وصال کا بلاوا آنے کو ہے، جسے میں قبول کر لوں گا۔ تحقیق میں تمہارے درمیان 2 اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو ایک دوسرے سے بڑھ کر اہمیت کی حامل ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری آل۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے بعد تم ان
دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو اور وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے سامنے آئیں گی۔ پھر فرمایا بے شک اللہ میرا مولا ہے اور میں ہر مومن کا مولا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ ولی ہے۔ اے اللہ، جو اسے علی کو دوست رکھے اسے تو دوست رکھ، اور جو اس سے عداوت کرے اس سے تو عداوت رکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کی پیروی کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ دو چیزیں اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت ہیں۔ اس کے بعد فرمایا میں تمہیں علم نہیں کہ میں مومنین کی جانوں سے قریب تر ہوں؟ ایسا 3 مرتبہ فرمایا۔ سب نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔